بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سلام. رب عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس علی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خالق کائنات کی لاریب کتاب شبہائے قدر میں نازل ہوئی. تو شبہائے قدر میں ہم اسی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. روایات میں بھی ہے کہ شبہائے قدر میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ جس رات کو ہم شب قدر کہتے ہیں وہ اس مناسبت سے کہتے ہیں، اس نسبت سے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا. جس قرآن صامت نازل ہوا وہ شب قدر ہے. اور جن راتوں میں ائمہ متولد ہوئے، قرآن ناطق متولد ہوئے، وہ بھی شب قدر. فرق صرف اتنا ہے، اس رات میں آپ قرآن صامت کی تلاوت کرتے ہیں، ان راتوں میں آپ قرآن ناطق کی تلاوت. جس آیہ مجیدہ کی میں نے تلاوت فرمائی آیہ مودت ہر مومن کے دل پر نقش کہ خالق کرم کی محبت کو لوگوں پر واجب قرار دیا، فریضہ قرار دیا اور اجر رسالت کے طور پر اس کو طلب فرمایا. تو بہت سارے جگہوں پر، بہت سارے ایریاز میں، بہت سارے علاقوں میں ہم نے یہ سنا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. لیکن میں قرآن کی اسی آیت کی ذیل میں ان سے یہی کہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو بھی مانو، اللہ کہتا ہے اہل بیت کو ہی مانو. تو وہی قرابت دار، انہی میں سے آج کی ولادت کا دن آپ نے منایا امام حسین علیہ السلام، انہی قرابت داروں میں سے ایک ہے کہ جیسے امام کی ولادت ہوتی ہے، رسول خدا کی کنیز امام کو ایک ململ کے کپڑے میں لپیٹ کے رسول خدا کی خدمت میں لے کے آتی ہیں اور آ کے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ اس نومولود کو غسل دے دوں؟ رسول خدا فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا، اسے غسل ولادت کی ضرورت نہیں ہے. رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو جھولے میں لٹا دیا اور ملائکہ کا نزول شروع ہو گیا. بہت مشہور واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے. ایک نکتہ عرض کروں گا اسی میں. خالق کائنات نے جبریل امین کو حکم دیا کہ میرے نبی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ جا کر میری طرف سے مبارکباد پیش کریں. حضرت جبریل امین 1,00,000 ملائکہ کے لشکر کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں. راستے پر ایک جزیرے پر اسی ملک کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، فطرس ہے. فطرس دیکھتا ہے کہ ملائکہ کا مسلسل نزول ہے، مسلسل ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو اس نے جبریل کو بلا لیا اور آ کے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ رسول خدا کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ہم اسی مبارک کے سلسلے میں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا جبریل کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو؟ جبریل نے کہا مجھے پوچھنا پڑے گا. خالق کائنات سے جبریل امین نے اجازت لی، اجازت مل گئی، فطرت کو ساتھ لیا، رسول خدا کے گھر پہنچ گئے. رسول خدا نے فطرت کا معاملہ سنا اور صرف ایک جملہ کہا، جاؤ فطرس حسین کے گہوارے سے مس ہو جاؤ. قبلہ کی اجازت سے انہی کا لکھا ہوا شعر ہے، گہوارہ حسین سے مس ہوتے ہی سنو، فطرس کو پر ملے تو وہ ایسا اڑا کہ بس. صلوات پر محمد. ابن عباس سے روایت ہے کہ
کہتے ہیں میں اور رسول خدا سفر کر رہے تھے، رسول خدا بھی ایک ناکے پر سوار تھے، دوسرے ناکے پر میں خود سوار تھا۔ تو اچانک میں نے دیکھا رسول خدا ناکے سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے۔ 5 سجدے بجا لانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے پوچھا یہ جو آپ نے ابھی کیا اس سے پہلے میں نے آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا کیا راز؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں ابن عباس میں نے جب میرے پاس ابھی کچھ دیر پہلے جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ جملے سنے تو میں نے خدا کا شکر بجا لایا کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر جبریل جب میں سجدے سے سر اٹھایا جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ رسول خدا نے پھر سجدہ بجا لایا اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرے سر اٹھانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے میں آپ کے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں۔ رسول خدا نے پھر سجدہ بجا لایا اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو میرے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہے۔ اٹھے اور پھر جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے میں آپ کے بیٹے حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کے رسول خدا پھر سجدے میں گئے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹے حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو 4 سجدے ہو گئے، آپ نے تو 5 سجدے کیے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے کہ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سب وہ خوش نصیب ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تشییع جنازہ میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، ابو ہریرہ ساتھ ہیں، تو امام رک گئے کچھ دیر کے لیے، تو ابو ہریرہ نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور امام کے پاؤں سے دھول صاف کرنا شروع کر دی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو کہ اہل سنت کے نزدیک بہت بڑے محدث ہیں، تو کہتے ہیں کہ یا حسین ابن علی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو فضائل آپ کے میں نے سن رکھے ہیں اگر انہوں نے سنے ہوتے یہ آپ کو کندھوں پہ اٹھاتے۔ درود بھیجیے محمد رسول خدا کا اپنے ان بچوں کے ساتھ جو رویہ تھا آج کل آپ کو معاشرے میں دیکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ رسول خدا جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، خدا نے انہی کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ رسول خدا انہی کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کے لیے ناکہ بن جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، امام حسین تشریف لاتے ہیں، خطبے کو روک دیتے ہیں اور روک کے امام حسین کو اپنے پاس اٹھا کے کندھے پہ بٹھا کے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ لو یہ میرا بیٹا حسین زمین و آسمان کی زینت ہے، اور فقط یہی زمین و آسمان کی زینت نہیں ہے، اس کی اولاد میں سے آنے والے 9 معصوم زمین و آسمان کی زینت ہے۔ اور فقط امام حسین سے اتنی محبت نہیں ہے، رسول خدا ہر اس شخص سے اتنی ہی محبت فرما رہے ہیں جو امام حسین سے محبت فرماتا ہے۔ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ اچانک کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ایک بچے کو اٹھا کے رسول خدا نے بوسے دینا شروع کر دیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کو اتنے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو دیکھا تھا کہ یہ میرے بیٹے حسین کے پاؤں کی دھول کو اپنی آنکھوں پہ مل رہا تھا۔ تو انس بن مالک نے پوچھا ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن مقاصد کے لیے یہ محفل بپا جاتی ہے ان میں کامیابیاں نصیب فرما دے، یوسف زہرا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما دے۔ 4 مصری کیونکہ آج کی شب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بھی ہے، یہ قمر رضا نقوی صاحب کے لکھے ہوئے کہ باہم بتا رہے ہیں یہ علم اور گلجنا، باہم بتا رہے ہیں یہ علم اور گلجنا، عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے، باہم بتا رہے ہیں یہ علم اور گلجنا، عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے، جا جا لگے ہوئے ہیں یہ پنجے اسی لیے غازی کا ہر یزید کی گردن پہ ہاتھ۔ رحم اللہ عنکر الفاتحہ۔ اس میں خیر و برکت کے لیے تمام تر تقریبات کی خیریت
یہ اختتام پذیری کے لیے تمام حاضرین کی حاجات شرعیہ کی قبولیت کے لیے، زمانے کے امام کے ظہور کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس خانوادے کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس علاقے کے، اس محلے کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے کہ وہ 7 ملکہ دسترخوان پہ تشریف لے جائیں اور آپ کے لیے توہم کا اہتمام ہے۔ رضا بھائی کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔